ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں رانو چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ گوری کے ہاں کام کیا کرتی تھی۔ گوری اس سے رات دن کام کرواتی اور پھر اسے بہت ذلیل کراتی، بالکل کام کراتی، بالکل سارا دن کام کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گوری خوش نہ ہوتی۔ بیگم صاحب میں آ رہی ہوں، جلدی آؤ، کہاں مر گئی ہو؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں کہ آ جاؤ، لیکن سنتی نہیں ہو، جلدی سے دفع ہو کر آ جاؤ، میں نے کہا ہے جلدی آؤ، جلدی سے یہ کام کرو، ٹھنڈ لگایا ہوا ہے، کوئی ٹھنڈ شنڈ نہیں ہے، اب تم جلدی سے کام کیا کرو، زیادہ لوٹنکیاں نہ کیا کرو، کتنی دفعہ کہا ہے کہ جلدی جلدی کام کر کے ہاتھ بٹایا کرو، آئی سمجھنا تمہیں؟ چلو اب جلدی جلدی سے کام بٹا لو، ہاتھ بٹا لو، پھر اس کے بعد دوسرا کام کرتی رہنا، ٹھیک ہے؟ اب جلدی جلدی سے کام کرو، آئی سمجھ تمہیں؟ چلو جلدی جلدی سے سارا کام کر لو، پھر اس کے بعد پھر دیکھنا میں تمہارے لیے کیا لے کر آتی ہوں۔ بیگم صاحبہ آج تو بہت ٹھنڈ ہے، آج میں کام نہیں کرتی، کپڑے کل دھو دوں گی، میں آج بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، کل دھو دوں گی آپ کو کپڑے، آج تو تھوڑی سی میں بزی ہوں نا، کل دھو دوں گی، پلیز بیگم صاحبہ آج تو چھٹی دے دی۔ اچھا تو تمہیں اب چھٹی چاہیے؟ ہائے ہائے اتنی ٹھنڈ میں کپڑے دھوئے ہیں میں نے، بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی مجھے، میں کیا کروں، کہاں مروں، اتنی ٹھنڈ میں نے کپڑے دھوئے ہیں۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل جلدی جلدی آ جانا، بریانی بھی بنا دی ہے، بہت مہمان آئیں گے میرے گھر پر، تمہیں پتا ہے نا کہ جلدی جلدی سے ایسے ہی رانو چلی جاتی ہے کہ راستے میں اسے کبوتر بلا دیتا ہے۔ دیکھو رانو، تمہیں کسی نکرانے کی پتا ہو تو مجھے بتانا کہ میں کام کرانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسے جلدی سے بھیج دینا، میں جلدی سے کام کرانا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتا تو ہے کہ مجھے جو ہے اچھی اچھی نکرانی کی تلاش ہے، تم جلدی سے میرے لیے کوئی اچھی سی نکرانی کا بندوبست کرو، آ گئی ہے سمجھ تمہیں کہ نہیں؟ مجھے جو ہے اپنی گائے بھینسوں کے لیے قوالی کی ضرورت ہے تاکہ وہ میرے گھر کے آ کر کام کرے، اب میری بری ہڈیوں میں بالکل ہے، بیٹا میرا ابھی تک بھی یہی سویا ہوا ہے۔ ارے تم کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، جلدی جلدی سے نہیں آ سکتی تھی کیا؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اب جلدی جلدی سے آ جایا کرو، آ گئی سمجھنا؟ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جلدی جلدی سے آ جایا کروں گی اور آپ کا کام کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے، اب زیادہ نوٹنکیاں نہ کرو تم، میرا تو دماغ کھا کر رکھ دیا ہے تم نے، اب جلدی جلدی سے کام کرو، زیادہ نوٹنکیاں نہیں کرنی میرے سامنے۔ بھائی آج تو بہت ٹھنڈ ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کوئی کام نہ کروں اور چپ کر کے بیٹھی رہوں، لیکن کیا کروں، اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے، کچھ تو کروں گی نا، ایسا کرتی ہوں کہ میں نہ کچھ ایسا کرتی ہوں، ہائے میری تو دل ہی کانپ رہا ہے، ایسا کرتی ہوں کہ میں کیا کروں، بس کرو، بیگم صاحبہ ہاتھ دکھ رہے تھے اور بہت سردی لگ رہی تھی، اس لیے گلاس ٹوٹ گیا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کبوتر بھیا آپ کے پاس کوئی کام ہو تو بتائیے، گوری نے مجھے کام سے بھگا دیا ہے، میں آپ کی گائے بھینسیں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس آپ مجھے کام پر رکھ لیجیے نا کبوتر بھیا، میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی، آپ کا صحیح سے خیال، ایسے ہی وہ بیچاری سارا دن گائے بکریوں کو پھر کرتی اور پھر اس کے بعد سارا دن کام کرتی بیچاری، ہے کام تو کر لیا ہے، اب ایسا کرتی ہوں کچھ نہ کچھ تو کر لیتی ہوں، ایسے ہی سارا دن وہ کام کرتی، ایسے ہی اسے دودھ دیتا اور پھر گھر جا کر دودھ سے چائے بناتی، گوری تو دودھ بھی نہیں دیتی تھی، یہ بیچارہ دودھ تو دیتا ہے، دودھ نکال لیا ہے، اب جا کر گھاس واس لے کر آتی ہوں، پھر اس کے بعد ایسے ہی کتا آتا ہے اور بالٹی نیچے گرات کر سارا دودھ پی کر بھاگ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا کبوتر بھیا، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، یہ شرارتی کتا آیا تھا، اس نے سارا دودھ گرا دیا، اب میں کیا کروں، میں تو گھاس لینے گئی ہوئی تھی، ایسے ہی کبوتر کو بہت غصہ آتا ہے اور پھر وہ رانو کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے، ارے کب وقت تمہاری یہ مجال کہ تم نے سب کچھ برباد کر دیا، سارا کا سارا دودھ نیچے گرا دیا،
अब मैं क्या करूं, किसको जाकर बताऊं? सबका सब दूध निकाल कर फेंक दिया है तुमने। चलो फिर ऐसा करो कि मैं चाहता हूँ कि ये दूध ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि कबूतर ने भी उसे घर से निकाल दिया और कहा आइंदा से कब हर कोई मुझे ऐसे कहता है। ऐसे ही वो अपना बिजनेस शुरू करती है और बैठकर चाय बेचती है। ऐसे करते करते वो बहुत मेहनत करती है और फिर अपना कारोबार खोल के खुशी खुशी रहने लग जाती है। जंगल के सारे पंछी तो उसे ऐसे ही तंग करते थे। सब्सक्राइब माई चैनल।